اے نبی اس کتاب کی تلاوت کیجئے جو آپ کی طرف وحی کی گئی، جو آپ کی طرف نازل کی گئی ہے۔ تلاوت کا مطلب میں نے بتا دیا، پیچھے پیچھے چلنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے۔ پڑھنے کا مطلب نہیں بیٹھ جاؤ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ تراویح ابھی رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، بس اللہ اکبر غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تک تو گاڑی صحیح چلے گی، اس کے بعد پھر دیکھیے گا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین، آخری جملہ یعلمون تعلمون یہی آپ کو سنائی دے گا۔ اور جن مسجدوں میں ایک ہی دن میں پورا قرآن پڑھنا ہے وہاں تو راجدھانی ایکسپریس بھی فیل ہو جائے گی، کچھ پتہ نہیں چلے گا آپ کو، کچھ نہیں، اور دھڑا دھڑ چلتا رہے گا۔ وہ یعلمون تعلمون بھی صحیح سے پتہ نہیں چلے گا کہ حافظ صاحب کیا پڑھ رہے ہیں، کیونکہ ان کو آج رات میں پورا قرآن پڑھنا ہے۔ ایسے نہیں ہوتا میرے بھائی، تلاوت کا مطلب پیچھے پیچھے چلنا ہے۔ تو اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، تلاوت کیجئے، پیچھے پیچھے چلیے اس کتاب کے جو آپ کی طرف وحی کی گئی، اتاری گئی۔ اور دوسری چیز پر غور کیجئے گا، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کیجئے۔ یہاں پر بھی اللہ نے یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھیے، اللہ نے یہاں نماز پڑھنے کے لیے نہیں کہا، بلکہ کیا کہا؟ نماز قائم کیجئے۔ نماز کا پڑھنا الگ چیز ہے اور نماز کا قائم کرنا الگ چیز ہے۔ جیسے قرآن کا پڑھنا الگ چیز ہے اور قرآن کی تلاوت الگ چیز ہے، اسی طریقے سے نماز کا پڑھنا الگ چیز ہے اور نماز کا قائم کرنا، قیام صلاۃ الگ چیز ہے۔ نماز پڑھنا کیا ہوا؟ صبح سے شام تک ہم کھیت جوتتے رہے اور شام کو گھر آئے تو اب وضو بنایا، کھانا نہ کھا کے اب صبح کی فجر بھی پڑھ رہے ہیں، ظہر بھی پڑھ رہے ہیں، عصر بھی پڑھ رہے ہیں، مغرب بھی پڑھ رہے ہیں اور عشاء بھی پڑھ رہے ہیں۔ کیا ہوا؟ ارے صاحب کھیت میں ٹائم نہیں ملا، اس لیے گھر آ کے ہم نماز یہی کرتے ہیں صاحب۔ ایک آدمی آفس میں کام کر رہا ہے، سرکاری ڈپارٹمنٹ میں، وہاں آرڈر نہیں ہے اس کو نماز پڑھنے کا۔ صاحب نہیں، آپ کو کام کرنا ہے، آپ کو نماز نہیں پڑھنا ہے، آفس میں آپ کو پرمیشن نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اب وہ بیچارہ گھر پہ آتا ہے تو گھر پہ شام کو آنے کے بعد وضو بناتا ہے، اب وہ آفس میں چھوٹی ہوئی ظہر بھی پڑھتا ہے، عصر بھی پڑھتا ہے، مغرب بھی پڑھتا ہے اور عشاء بھی پڑھتا ہے۔ یاد رکھیے گا، ہر وہ بزنس، ہر وہ سروس، چاہے وہ گورنمنٹ جاب ہو، چاہے وہ بینک کی نوکری ہو، اگر وہاں آپ کی اوپر نماز پڑھنے پر پابندی ہے اور آپ کو نماز نہیں پڑھنے دیا جاتا ہے اور آپ اس نوکری یا اس سروس یا اس بزنس کو بچانے کے لیے آپ نماز چھوڑ دیتے ہیں، ایسی سروس حرام، ایسا بزنس حرام، ایسی نوکری حرام ہے۔ آپ آفس چھوڑ دیں لیکن نماز نہ چھوڑیں۔ سروس کو ٹھکرایا جا سکتا ہے لیکن نماز کو نہیں۔ یاد رکھیے گا، ایسی نوکری جہاں آپ کے اوپر نماز پر پابندی ہو، ایسی سروس آپ کے لیے حرام ہے جہاں آپ کو نماز کی اجازت نہ ملتی ہو، کیونکہ آپ کو کوئی زبردستی سروس پر نہیں رکھے ہوئے ہے، بندوق کی گولی اور سر پہ رکھ کر نہیں کہتا کہ آپ کو نوکری کرنا ہی ہے، آپ کو ایسی نوکری چھوڑنا پڑے گی۔ مزید شیخ عثیمین اور عبداللہ ابن باز کے فتاوے آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے، ایسی سروس، ایسی نوکری کو حرام قرار دیا ہے جہاں آپ کو نماز پڑھنے کی آزادی نہیں دی جاتی اور وقت پر نماز پڑھنے نہیں دیا جاتا ہے۔ ایسی سروس کو اور ایسی نوکری کو اور ایسے بزنس کو حرام قرار دیا ہے۔ سوچ لیجئے گا، یہ کون سا نماز پڑھنا ہوا؟ شام کو آئے، 5 بجے چھٹی ہوئی، گھر آتے آتے مغرب بھی نکل گئی، اب آئے بھوکے تھے، کھانا کھایا، عشاء کی اذان ہونے لگی، اب آپ مسجد میں گئے اور آپ نے عشاء کی نماز تو جماعت کے ساتھ پڑھ لی، لیکن اب آپ ظہر بھی پڑھ رہے ہیں، عصر بھی پڑھ رہے ہیں، مغرب بھی۔ لوگوں نے پوچھا کیوں بھائی کیا؟ ارے صاحب کبھی کبھی چھوٹ گئی الگ بات ہے، لیکن آپ روز کا معمول آپ بنا رہے۔ صاحب آفس میں ہمیں ہمارا باس نماز نہیں پڑھنے دیتا ہے، اس لیے ہم چھوٹی ہوئی نمازیں بعد میں پڑھتے ہیں، روزانہ کا معمول نہیں بنایا جا سکتا ہے۔ یہ ہے نماز کا پڑھنا جس کے لیے قطعی حکم نہیں ہے۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، نماز قائم کیجئے۔ اور نماز کا قائم کرنا کیا ہے؟ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا، نماز مسلمانوں پر
فرض ہے اس کے وقت کے ساتھ، یعنی نماز اپنے وقت پر مسلمانوں پر فرض ہے. ظہر کے وقت میں ظہر کی نماز، عصر کے وقت میں عصر کی نماز، مغرب کے وقت میں مغرب کی نماز، عشاء کے ٹائم عشاء کی نماز اور فجر کے وقت فجر کی نماز. الگ مسئلہ ہے سفر میں آپ مسافر ہیں، ظہر کو عصر کے ساتھ آپ پڑھ سکتے ہیں، مغرب اور عشاء ایک ساتھ پڑھ سکتے ہیں. بارش کے دن ہے، آپ نے دیکھا بارش موسلادھار بارش ہے، تو آپ ظہر میں عصر پڑھ لیں، مغرب میں عشاء پڑھ لیں، دو نمازوں کو ایک کیا جا سکتا ہے. لیکن مجبوری میں ہر وقت کی اجازت نہیں ہے میرے بھائیوں. نماز کو قائم کرنا ہے، نماز پڑھنا نہیں ہے ایک ہی وقت میں. جیسے ہمارے شیعہ بھائی 5 وقت کی نماز ایک ہی ٹائم میں پڑھ لیتے ہیں، صبح اٹھے پڑھ لیا 5 ٹائم کی نماز. سنت تو ان کے ہاں ہے ہی نہیں، فرض نماز ہے اور سب میں وہ 2 رکعت پڑھتے ہیں. اب وہ اٹھے اور 5 وقت کی نماز انہوں نے پڑھ لی، اور وہ آپ کی زمین پر پڑھتے بھی نہیں ہیں، ان کو تو ایک گٹی چاہیے چھوٹی سی اتنی بڑی ٹکی نما ہوتی ہے اور وہ کربلا کی مٹی سے بنی ہوئی ہوتی ہے، اس کو وہ زمین پر رکھتے ہیں اور اس کے اوپر سجدہ کرتے ہیں. وہ آپ کی زمین پر سجدہ بھی کرنے کو جائز نہیں مانتے ہیں، بلکہ اسی کو صدقہ بولتے ہیں، اور وہی کربلا کی مٹی کا بنا ہوا ہوتا ہے، اس کو زمین پر رکھ کر اس پر سجدہ کرتے ہیں. تو وہ ایک ہی ساتھ 5 وقت کی نماز پڑھ لیتے ہیں. تو پڑھنا نہیں ہے نماز کو، نماز کو قائم کرنا ہے، اس کے وقت پر پڑھنا ہے. ظہر کے وقت ظہر، فجر کے وقت فجر، عصر کے وقت عصر، مغرب کے وقت مغرب، عشاء کے وقت عشاء، اور اول وقت پہ پڑھنا افضل ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، اے اللہ کے نبی سب سے افضل اور اچھا عمل کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا صلاۃ لوقتہا، نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا سب سے اچھا اور سب سے افضل عمل ہے. آپ کو مسند احمد کے صفحات پر لے کر آپ کو ایک نظارہ دکھانا چاہتا ہوں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. بہت لمبی عمر پائی تھی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. انہوں نے نبی اکرم کا زمانہ دیکھا، ابو بکر صدیق کا زمانہ دیکھا، حضرت عمر کا زمانہ دیکھا، حضرت عثمان کا زمانہ دیکھا، حضرت علی کا زمانہ دیکھا. اور قسمت تو یہ دیکھیے کہ جب عمر ابن عبدالعزیز خلیفہ منتخب کیے گئے، حضرت عمر ابن عبدالعزیز جب خلیفہ بنائے گئے تو انہوں نے حضرت عمر ابن عبدالعزیز کا بھی زمانہ دیکھا. اب آپ کو جو چیز دکھانا چاہتا ہوں وہ دیکھیے. عمر ابن عبدالعزیز نماز کبھی جلدی پڑھ لیا کرتے تھے اور کبھی دیر سے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال یہ تھا کہ وہ کبھی کبھی ان کے پیچھے نماز پڑھا کرتے تھے، اور جب عمر ابن عبدالعزیز کو مسجد میں آنے میں دیر ہو جاتی تھی تو یہ مسجد میں اپنی نماز پڑھ کے نکل جایا کرتے تھے. اپنی نماز مسجد میں پڑھ کر نکل جایا کرتے تھے. لوگوں نے شکایت کر دی خلیفہ سے، عمر ابن عبدالعزیز سے، اور عمر ابن عبدالعزیز سے کہا کہ آپ کو کچھ پتا ہے؟ تو کیا؟ انس کو دیکھو، انس کبھی تو آپ کے پیچھے نماز پڑھ لیتے ہیں اور کبھی آپ سے پہلے مسجد میں اکیلے نماز پڑھ کر نکل جاتے ہیں اور آپ کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے ہیں. فتنہ ہو جائے گا، فساد ہو جائے گا، آپ روکیے. حضرت انس کو بلایا گیا، خلیفہ نے عمر ابن عبدالعزیز نے ان کو اپنے دربار میں بلایا اور ان سے پوچھا، اے انس میں نے تمہارے بارے میں ایسا ایسا سنا ہے، کبھی تم میرے پیچھے نماز پڑھ لیتے ہو اور کبھی تم مجھ سے پہلے بھی نماز پڑھ کے نکل جاتے ہو. حضرت انس نے کہا بالکل ٹھیک سنا ہے آپ نے، میں اس کا انکار نہیں کر رہا ہوں، آپ نے جو کچھ بھی سنا بالکل ٹھیک سنا ہے. کبھی میں جلدی نماز پڑھ کے نکل جاتا ہوں اور کبھی آپ کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں. فرمایا ایسا کیوں کرتے ہو؟ تم جماعت کا اہتمام کیوں نہیں کرتے؟ میرا مسجد میں آنے کا انتظار کیوں نہیں کرتے؟ جو جواب دیا حضرت انس نے اس جواب کو سنیے جو مسند احمد کی جلد نمبر 6 پر آپ کو ملے گا. میرے بھائیوں، حضرت انس نے جو جواب دیا وہ جواب سننے کے لائق ہے. حضرت انس نے فرمایا، اے خلیفۃ المسلمین، اے خلیفۃ المومنین،
میں مسجد میں وقت پر آ جاتا ہوں، میں مسجد میں وقت پر آ جاتا ہوں، میری آنکھوں نے جو جواب دیا وہ سنیے، میری آنکھوں نے محمد رسول اللہ کے نماز کے اوقات کو دیکھا ہے، میں نبی کے زمانے میں موجود تھا، نبی اکرم کے نماز کے اوقات کو میں پہچانتا ہوں، آپ نے فجر کب پڑھی میری آنکھیں پہچانتی ہیں، آپ نے ظہر کب پڑھی میری آنکھیں پہچانتی ہیں، آپ نے عصر کب پڑھی میری آنکھیں پہچانتی ہیں، آپ نے مغرب کب پڑھی میری آنکھیں پہچانتی ہیں، آپ نے عشاء کب پڑھی ہے میری آنکھیں پہچانتی ہیں۔ اے امیر المومنین، ظہر عصر مغرب عشاء فجر کا وقت میری آنکھیں پہچانتی ہیں۔ جب آپ اس وقت نماز پڑھاتے ہیں، جب محمد رسول اللہ نے نماز پڑھی ہوتی ہے، آپ فجر جب نبی کے وقت پہ پڑھاتے ہیں تو میں آپ کے پیچھے پڑھ لیتا ہوں، ظہر جب نبی کے وقت پہ پڑھتے ہیں تو میں آپ کے پیچھے پڑھ لیتا ہوں، عصر جب نبی کے وقت پر پڑھاتے ہیں تو میں آپ کے پیچھے پڑھ لیتا ہوں، مغرب و عشاء جب نبی کے ٹائم پر آپ پڑھاتے ہیں تو میں پڑھ لیتا ہوں۔ لیکن جب آپ لیٹ ہو جاتے ہیں اور مسجد میں آنے میں تاخیر کرتے ہیں اور نبی کا ظہر اور عصر کا وقت نکلنا ہوا نظر آتا ہے، لیٹ ہوتا ہوا میں دیکھتا ہوں، تو میں اس وقت نماز پڑھ لیتا ہوں، میں اکیلے ہی پڑھ لیتا ہوں، میں لوگوں کو فتنے میں نہیں ڈالتا، میں لوگوں کو بھڑکاتا نہیں ہوں، میرا دل گوارا نہیں کرتا کہ میں ٹائم سے لیٹ ہو جاؤں۔ میری آنکھیں نبی کے نماز کے اوقات کو پہچانتی ہیں، جب آپ لیٹ ہو جاتے ہیں اور نبی کی نماز کا وقت جب نکلنے لگتا ہے تو میں پہلے نماز پڑھ لیتا ہوں اور چلا جاتا ہوں، اس لیے کہ مجھے معلوم ہے کہ اللہ کے رسول نے ظہر کب پڑھی، عصر کب پڑھی، فجر کب پڑھی۔ جب آپ اس وقت میں پڑھاتے ہیں تو میں آپ کے پیچھے پڑھتا ہوں، جب آپ لیٹ ہو جاتے ہیں تو میں پہلے پڑھ کے نکل جاتا ہوں۔ اس کو کہتے ہیں نماز کا قیام، اس کو کہتے ہیں نماز قائم کرنا۔ یہ کوئی منمانی نماز نہیں ہے۔ انڈیا پاکستان کا میچ ہو رہا ہے، چلو 2-4 اوور رہ گئے، دیکھ لو جماعت ختم ہو، بعد میں پڑھ لیں گے، بعد میں پڑھ لیں گے۔ آپ پڑھ تو لوگے لیکن نماز پڑھ تو لی لیکن نماز قائم نہیں کیا آپ نے۔ نماز کو قائم کرنے کا حکم دیا ہے یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اس آیت میں دیکھیے، قرآن پڑھنے کا حکم نہیں دیا، قرآن کی تلاوت کا حکم دیا ہے، اور نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا بلکہ نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے۔ اُتْلُ مَا أُوحِیَ إِلَیْکَ مِنَ الْکِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر میری گود میں ہوا کرتا تھا، دیکھیے نبی اکرم کا سر میری گود میں ہوا کرتا تھا، مجھ سے دل بھری باتیں کرتے تھے، مجھ سے دل لگی کر رہے ہوتے، میرے ساتھ ہنس رہے ہوتے، کھیل رہے ہوتے، مجھ سے پیار بھری باتیں کر رہے ہوتے۔ اتنے میں بلال کی اذان کی آواز آتی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی اڑتے، مجھے دھکا دیتے۔ حضرت عائشہ بیان کرتی، اللہ کے نبی اڑتے، مجھے دھکا دیتے، مجھے ایک سائیڈ کر دیتے، اڑتے اور سیدھے کنویں کے پاس جاتے، پانی کھینچتے، وضو بناتے، اور وضو بنانے کے بعد سیدھے مسجد کی طرف رخ کر دیتے، پھر میری طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھتے۔ میں دیکھنا چاہتی تو دیکھتی کہ نبی میری طرف نظریں اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے، اور کبھی نظریں مل بھی جاتی تو ایسا لگتا جیسے مجھے پہچانتے ہی نہیں ہیں، مجھے کئی مہینوں سے جانتے ہی نہیں ہیں، میرا محمد رسول اللہ کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے، ایسے ہو جاتے۔ یعنی نماز قائم کرنے کا ٹائم آیا تو بیوی کو بھول گئے، بالکل ایسا لگتا جیسے مجھے جانتے ہی نہیں، ابھی بیٹھے تھے، ابھی میرے پیر میری ران پر سر تھا نبی کا، ابھی مجھ سے ہنس رہے ہوتے، کھیل رہے ہوتے، پیار بھری باتیں کر رہے ہوتے، دل لگی کر رہے ہوتے کہ اچانک اذان کی
आवाज आती सब भूल जाते, फौरन उठते, वुजू बनाते और मस्जिद की तरफ चल देते। मेरे भाइयों, देखा, आप चाहते तो थोड़ा और रुक सकते थे, सोच लेते नमाज तो बाद में भी हो जाएगी, अरे जमात निकल जाए मैं बाद में भी तो पढ़ लूंगा। मेरे भाइयों, ऐसा नहीं, बीवी का बीवी को देते, बच्चों का बच्चों को देते, लेकिन जैसी अल्लाह के हक के अदा करने की बारी आती तो फिर बीवी को भूल जाते, बच्चों को भूल जाते, फिर अल्लाह का हक अदा करने के लिए मस्जिद की तरफ चल देते हैं। मेरे भाइयों, ये नमाज वो इबादत है कि जिसके बारे में अल्लाह के नबी फरमाया करते थे, अस्सलातु कुर्रतु आइनी, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। ये नमाज वो इबादत है कि इसके बगैर मुसलमान होने का तसव्वुर ही नहीं किया जा सकता। फरमाया मेरे और काफिरों के दरमियान फर्क करने वाली कोई चीज है तो वो है नमाज का छोड़ देना। नमाज पढ़ना, पढ़ने वाला मोमिन, और नमाज का छोड़ना, तर्क सलात, हमारे और काफिरों के दरमियान फर्क करने वाली चीज है। मेरे भाइयों, सहाबाए किराम फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी के जमाने में हम सिवाय नमाज के तर्क करने को के और किसी भी अमल के छूटने पर किसी को काफिर तसव्वुर नहीं करते थे, हम किसी को काफिर नहीं जानते थे। हाँ, सिर्फ नमाज के छोड़ने को, यानी नमाज छोड़ दे तो हम उसको काफिर समझते थे, लेकिन नमाज के अलावा कोई अमल ऐसा नहीं कि जिसके छोड़ने पर हम किसी को काफिर समझने लगे। अंदाजा लगा सकते हैं आप कि नमाज का मामला कितना बुलंद है, कितना अजीम है, जो किसी भी सूरत में माफ नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, आसानी तो हो सकती है, सहूलत तो हो सकती है, लेकिन माफी नहीं है। हाँ, खड़े होकर नहीं पढ़ सकते हो तो बैठ के पढ़ लो, बैठ के पढ़ने की ताकत नहीं है तो लेट के पढ़ लो, लेट के पढ़ने की ताकत नहीं है तो इशारे से पढ़ लो, करवट से पढ़ लो। वुजू बनाने में बीमारी का खतरा है तो तयम्मुम करके नमाज पढ़ लो। बहुत ज्यादा दिक्कत दो दुश्वारी है तो जोहर असर एक साथ पढ़ लो, मगरिब ईशा एक साथ पढ़ लो, फर्जी फर्ज पढ़ लो, सुन्नत छोड़ लो। मेरे प्यारे साथियों, लेकिन नमाज माफ किसी भी कंडीशन में नहीं है। सहूलत तो दी जा सकती है, लेकिन नमाज से रुखसती नहीं है कि तुम छोड़ दो। नमाज एक ऐसा अमल है कि जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दुनिया में जितने भी नबियों को भेजा, जितने भी रसूलों को भेजा, जितने भी पैगंबरों को भेजा, इस दुनिया में जितने भी नबी, जितने भी पैगंबर इस दुनिया में आए, अल्लाह ने नमाज हर नबी के ऊपर फर्ज की है, किसी को भी नमाज से मुस्तस्ना नहीं किया है। यहूदियों को देख लो, आज वो भी नमाज पढ़ते हैं। ईसाइयों के चर्च में चले जाओ तो वो भी नमाज पढ़ते हैं। मेरे भाइयों, हमारे हिंदू भाइयों की अगर पूजा की शक्ल और हैत देखी जाए तो नमाज से बहुत ज्यादा मिलती जुलती है। वो दोनों हाथ यूं बांध कर सीने पे रख लेते हैं, हम लोग भी दोनों हाथ सीने पर बांधते हैं। मेरे भाइयों, वो भी सर नीचे कर लेते हैं, हमारा भी सर सजदे की जगह पर रहता है। वो साष्टांग करते हैं, वो भी लेटते हैं, वो भी झुकते हैं, वो भी जमीन के ऊपर माथा टेकते हैं। बहुत हद तक नमाज से उनकी पूजा की शक्ल मिलती जुलती है। इसलिए यकीनन ये कहा जा सकता है कि नमाज हर मजहब के अंदर फर्ज रही है, हर नबी ने नमाज की दावत दी है। कुरान हजरत ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में कहता है कि फनादतहुल मलाइकतु व हुवा काइमुन युसल्ली फिल महराब, फरिश्तों ने पुकारा ज़करिया को, फनादतहुल मलाइका, अल्लाह ने फरिश्तों को भेजा और फरिश्ते जब जमीन पर आए तो उन्होंने ज़करिया को पुकारा, उन्होंने ज़करिया को आवाज दी। हालांकि ज़करिया अलैहिस्सलाम का मामला ये था कि वह हुआ काइमुन युसल्ली फिल महराब, हजरत ज़करिया महराब में अल्लाह के सामने खड़े होकर नमाज पढ़ रहे थे। कुरान ज़करिया अलैहिस्सलाम के बारे में कहता है वह हुआ काइमुन युसल्ली फिल महराब, फरिश्ते पुकार रहे हैं और ज़करिया अलैहिस्सलाम नमाज की हालत में खड़े हैं। यानी नमाज छोड़ के कैसे सुन सकते हैं, नमाज छोड़ के नहीं सुन सकते हैं। बताना मकसद ये है कि देखो, फरिश्तों ने पुकारा लेकिन ज़करिया अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ रहे थे, यानी नमाज ज़करिया अलैहिस्सलाम पर भी फर्ज थी।
حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے سے کہا کرتے تھے یا بنیا اقم الصلاۃ، اے میرے بیٹے نماز قائم کر۔ حضرت لقمان اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں یا بنیا اقم الصلاۃ، اے میرے بیٹے نماز قائم کر، اے میرے بیٹے نماز پڑھ۔ زکریا علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں، لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نماز کا حکم دے رہے ہیں۔ اللہ حضرت مریم علیہ السلام سے، مریم علیہ السلام سے کہہ رہا ہے یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین۔ وہ مریم جن کو بغیر شوہر کے اللہ نے بیٹا دیا، وہ مریم جن کو بغیر شوہر کے اللہ نے عیسیٰ سے نوازا، وہ مریم جن کے بارے میں اللہ کہتا ہے آئے مریم جھک جا، آئے مریم عاجز ہو جا، آئے مریم تو سنجیدہ بن جا، یا مریم قنوتی لربک، آئے مریم اپنے رب کے لیے عاجز ہو جا، اپنے رب کے لیے سنجیدہ ہو جا، وسجودی اور سجدہ کر، ورقعی مع الراکعین اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کر۔ پڑھیے قرآن کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی حضرت مریم کو بھی نماز پڑھنے کا حکم دے رہا ہے، یعنی نماز مریم علیہ السلام بھی پڑھتی تھی۔ اللہ نے کہا یا مریم قنوتی لربک، اے مریم اپنے رب کے سامنے عاجز ہو جا، سنجیدہ ہو جا، وسجودی سجدہ کر اپنے رب کو، ورقعی مع الراکعین اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کر، یعنی اللہ رب العالمین مریم کو بھی سجدہ اور رکوع کرنے کا حکم دے رہا ہے، نماز پڑھنے کا حکم دے رہا ہے۔ لقمان علیہ السلام کا بتا ہی دیا ہے، ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ دیکھیے انہوں نے اپنے رب سے کیا کہا، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ الہ العالمین، او میرے پروردگار، میں نے اپنے آل و اولاد کو، میں نے اپنی ذریت کو، میں نے اپنے بیوی بچوں کو ایک بے آب و گیا وادی میں چھوڑا ہے، ایک سنسان جگہ پر چھوڑ دیا ہے، تیرے بھروسے پر میں نے اپنی فیملی کو، اپنے بیوی بچے کو میں نے بے آب و گیا غیر آباد غیر مانوس جگہ پر میں نے چھوڑ دیا ہے۔ اے اللہ میں نے اس لیے چھوڑا لیقیموا الصلاۃ، تاکہ وہ نماز قائم کرے، یہاں تیرا گھر بنایا جائے، وہاں رکوع اور سجدہ ہو، لیقیموا الصلاۃ، تاکہ یہاں نماز قائم کی جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنے بیوی کو، اپنے بچوں کو غیر آباد جگہ پر، غیر ذی زرع وادی میں، بے آب و گیا وادی میں نے چھوڑا ہے، اور اس لیے چھوڑا ہے ربنا، اے ہمارے رب، لیقیموا الصلاۃ، تاکہ وہ نماز قائم کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے لیے بھی دعا مانگا کرتے تھے اور اپنے بچوں کی اولاد کے لیے بھی نماز کے پڑھنے کی، قائم کرنے کی دعا مانگا کرتے تھے۔ وہ کہا کرتے تھے میرے بھائیو، ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کو پڑھیے اور اپنا وظیفہ بنائیے، کہتے تھے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ غور کرو ابراہیم کیا کہہ رہے ہیں، اے ہمارے رب، اے ہمارے پروردگار، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، ہم کو نماز قائم کرنے والا بنا دے۔ نماز پڑھنے والا نہیں کہہ رہے ہیں، اے اللہ ہم کو نماز قائم کرنے والا بنا دے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اللہ مجھے بھی بنا اور میری اولاد کو بھی نمازی بنا دے، میری اولاد کو بھی نماز قائم کرنے والا بنا دے۔
میرے بیوی اور بچوں کو بھی نماز قائم کرنے والا بنا دے. پھر کہتے ربنا وتقبل دعا، اے ہمارے پروردگار ہماری دعا کو قبول فرما لے. یعنی ہم کو اور ہمارے آل و اولاد کو، ہمارے بیوی بچوں کو بھی تو نمازی بنا دے. میرے بھائیوں، ابراہیم علیہ السلام اس طریقے سے دعا کر رہے ہیں، یعنی نماز ان پر بھی فرض تھی. تب ان کے بیٹے اسماعیل پر کیسے فرض نہیں ہو سکتے؟ اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا. قرآن دیکھیے اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ کان یامر اہلہ بالصلاۃ والزکات. اسماعیل علیہ السلام اپنے اہل و عیال، اپنے بیوی اور بچوں کو نماز پڑھنے اور زکات دینے کا حکم دیتے تھے. بالصلاۃ والزکات، حکم دیتے تھے نماز پڑھو اور زکات ادا کرو. وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا. اسماعیل اپنے رب کا بڑا پسندیدہ بندہ تھا. اسماعیل کو اللہ نے پسند کر رکھا تھا. اسماعیل اپنے رب کے بڑے پسندیدہ بندے تھے. وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ، وہ اپنے رب کے نزدیک محبوب تھے، پسندیدہ تھے. مَرْضِيًّا، بہت ہی اپنے رب کے نزدیک محبوب بندے تھے، پسندیدہ بندے تھے. لیکن کام کیا تھا؟ کان یأمر اہلہ بالصلاۃ والزکات. وہ اپنے اہل و عیال کو، اپنے بیوی اور بچوں کو نماز کا حکم دیا کرتے تھے. کان یأمر اہلہ بالصلاۃ والزکات، اور زکات کا بھی حکم دیا کرتے تھے. اسماعیل علیہ السلام پر بھی نماز فرض اور ان کے اہل و عیال پر بھی نماز فرض. موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لو. موسیٰ علیہ السلام تو جبل طور پہ چڑھ گئے، پہاڑ پہ چڑھ گئے. اللہ میں تجھے دیکھوں گا. اللہ نے کہا لن ترانی یا موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے ہو. نہیں میں تو دیکھوں گا، اللہ مجھے دکھا. اللہ نے ہلکی سی تجلی دکھائی. موسیٰ بے ہوش زمین پر گر پڑے، نہیں دیکھ پائے موسیٰ. آواز آئی اننی انا اللہ لا الہ الا انا فَاعْبُدُنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي. موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ دیکھیے، کوئی ایک نبی بچ رہا ہے؟ جتنے نبیوں کے نام قرآن میں آئے اللہ نے سب کے نام کے ذکر کے ساتھ ساتھ کہہ دیا ہم نے نماز ان پر بھی فرض کی تھی، تم کو کیسے چھوڑ دیں گے؟ نماز کے بنا مسلمان ہونے کا تصور بیکار ہے. جو کرتا ہے وہ بس خام خیال خوش ہے. میرے بھائیو، ہم ووٹر لسٹ میں تو مسلمان ہو سکتے ہیں اور گوشت کھانے کے اعتبار سے تو مسلمان ہو سکتے ہیں، ورنہ صحابہ کرام کا یہ کہنا کہ ہم نماز چھوڑنے کے علاوہ کسی اور عمل کے چھوڑنے والے کو کافر نہیں سمجھتے تھے. یہ عمل بتلا رہا ہے کہ صحابہ کرام بھی نماز چھوڑنے والے کو کافر سمجھا کرتے تھے. ہم اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں، ہم کس منہ سے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور شرم بھی نہیں آتی اپنے آپ کو مسلمان کہلوانے میں؟ کس منہ سے؟ موسیٰ علیہ السلام آواز آتی اوپر سے، اللہ نے کہا موسیٰ اننی اللہ، بے شک میں ہی اللہ ہوں، لا الہ الا انا، میرے علاوہ کوئی معبود نہیں. بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے علاوہ کوئی معبود نہیں. فاعبدنی، تو بس صرف میری ہی عبادت کرو. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اور میرے ذکر کے لیے نماز قائم کرو، میری یاد کے لیے نماز قائم کرو. یہاں نماز کا حکم دے دیا اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو. فَعَبُدْنِی کہہ دیا تھا عبادت کرو میری، عبادت میں نماز شامل ہے، لیکن نماز کا ذکر الگ سے کیا. ذرا تصور کر رہے ہیں، اننی انا اللہ، بے شک میں ہی اللہ ہوں، لا الہ الا انا، میرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. ہو گیا. اس کے بعد کیا کہا؟ فَعَبُدْنِی، اے موسیٰ بس میری ہی عبادت کرو. جب کہہ دیا تھا عبادت کرو تو عبادت میں تو ساری عبادتیں شامل ہیں، لیکن عبادت کے بعد نماز کا ذکر الگ. فَعَبُدْنِی، میری عبادت بھی کرو، میری
بندگی بھی کرو، میری غلامی بھی کرو، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، لیکن میرے ذکر کے لیے نماز بھی قائم کرو. یعنی نماز یہ بچ نہیں پاؤ گے. زکات دے دی عبادت چلو ہو گیا، نہیں. حج کر، نہیں. نماز کو الگ سے ذکر کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، نماز قائم کرو، میرے ذکر کے لیے نماز قائم کرو. دیکھ رہے ہیں یا زکریا علیہ السلام پر اللہ نے کہا، لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا، پھر مریم کو بھی اللہ نے حکم دیا. ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں نے اپنے بیوی بچوں کو بے آب و گیا غیر آباد بستی میں چھوڑ دیا تاکہ وہ تیرے نماز قائم کریں. پھر ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ مجھے اور میری اولاد کو نمازی بنا دے، اے اللہ میری دعا سن لے. اسماعیل علیہ السلام اپنے بیوی بچوں کو نماز کا حکم دیتے تھے، نماز کا اور زکات کا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا قِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، میرے ذکر کے لیے نماز قائم کرو. حضرت مریم نے جب عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا اور بغیر باپ کے جب پیدا کیا، بغیر باپ کے جب جنا، بغیر شوہر کے جب جنا، تو انگلیاں اٹھنا لازم تھی، انگلیاں اٹھنے لگیں. او دیکھو دن بھر سجدے میں رہتی ہے، سب کو دکھاتی، دیکھو بڑی عبادت گزار، اور حال یہ ہے کہ بغیر شادی کے بیٹا کارنامے دیکھو. بہت چڑھایا گیا. ایک بار ان کو گھیر لیا گیا اور کہا اے مریم یہ بچہ کہاں سے آیا بتا، تجھے جواب دینا پڑے گا، بتا. بڑی پارسا بنتی ہے، بڑی پاک دامن بنتی ہے، اور شادی سے پہلے یہ بیٹا. تو حضرت مریم نے اس بچے کی طرف اشارہ کر دیا جو پالنے میں جھول رہا تھا، جو گہوارے میں تھے اور اپنی ماں مریم کا دودھ پیتے تھے. دودھ پیتا بچہ، چھوٹا سا بچہ، ابھی زیادہ دن نہیں ہوئے، جیسی آوازیں اٹھنے لگی. لوگوں نے جب کہا مریم بتاؤ یہ بچہ کہاں سے آیا، تو مریم نے اشارہ کر دیا اس بچے ہی سے پوچھ لو، اس بچے سے پوچھ لو. قوم کے لوگ بگڑ گئے اور مریم سے کہنے لگے واہ اس بچے کے پاس بھیجتی ہے، کیا بولے گا. کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، اے مریم تجھے کیا ہو گیا ہے، پاگل پنے کی باتیں کر رہی ہے، ہمیں اس بچے کے پاس بھیج رہی ہے. کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، ہم اس بچے سے کیا کلام کریں گے جو ابھی گہوارے میں پڑا ہے، پالنے میں جھول رہا ہے، چھوٹا سا بچہ ہے، وہ ہم سے کیا کلام کرے گا، وہ ہم سے کیا بولے گا. کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، حالانکہ وہ ابھی بچہ ہے، اس کے منہ میں زبان نہیں ہے، وہ کیا بات کرے گا ہم سے. اس کے پاس بھیج رہی ہے. ارے تو بتا یہ بچہ کہاں سے آیا. ابھی وہ یہ جملے کہہ کر ختم نہیں کیے تھے. وہ عیسیٰ علیہ السلام جو پالنے میں، جو گہوارے میں پڑے تھے، چھوٹے سے دودھ پیتے بچے، ان کی زبان پر یہ جملے آ گئے. قرآن کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام جو پالنے میں جھول رہے تھے، ان لوگوں کی باتیں سن کر جو ان کی ماں سے کہی جا رہی تھی، اور یہ لوگ اس کے جواب میں کہہ رہے تھے کہ میں اس بچے سے کیا بات کروں جو ابھی چھوٹا سا پالنے میں جھول رہا ہے، یہ ہم سے کیسے بات کرے گا. یہ سن کر عیسیٰ علیہ السلام کہنے لگے انی عبداللہ اتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا. میری ماں کو مت چھیڑو، میری ماں کو پریشان مت کرو. یہ ابھی دودھ پیتا بچہ عیسیٰ گہوارے سے بول رہا ہے، کہتا ہے انی عبداللہ، میری ماں پاک دامن ہے، میں اللہ کا بندہ ہوں. انی عبداللہ، میری ماں سے کیا پوچھتے ہو، مجھ سے پوچھو، آؤ میں بتاتا ہوں. انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. وجعلنی اتانی الکتاب، اللہ نے ہمیں کتاب عطا کی ہے. اتانی الکتاب، اللہ نے ہمیں انجیل دے کر بھیجا ہے، اللہ کی طرف سے ہمیں آسمانی کتاب ملی ہے. اتانی الکتاب، ہمیں کتاب دی گئی ہے. وجعلنی نبیا، اس نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے، اس نے مجھے پیغام
وجعلنی مبارکن اینما کنت، اور اس نے مجھے بابرکت بھی بنایا، جہاں بھی میں رہوں، جہاں بھی میں رہوں برکت ہوگی، اس نے مجھے بابرکت بنایا ہے۔ اے لوگوں، میری ماں کو پریشان مت کرو، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے، اس نے مجھے نبی بنایا ہے، اس نے مجھے بابرکت بنایا ہے جہاں میں رہوں۔ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، ابھی وہ چھوٹا سا بچہ نماز کی اور زکات کی کس طریقے سے باتیں کر رہا ہے۔ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، نبی بنانے کے ساتھ ساتھ اس نے مجھے نماز کا اور زکات کا حکم دیا ہے، مَا دُمْتُ حَيًّا، جب تک میں زندہ رہوں، جب تک مجھے زندگی ہے، میری زندگی ہے، اس نے پوری زندگی مجھے نماز پڑھنے کا اور زکات دینے کا حکم دیا ہے۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں۔ اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں نماز کی اہمیت کا، کتنی آسانی سے آدمی چھوڑ دیتا ہے۔ اور مسلمان میرے بھائیوں، جلسہ ختم ہونے کے بعد یہ آپ کا امتحان کا وقت ہے کہ اس جلسے میں آپ نے جو لاکھوں روپیہ خرچ کیا ہے، اس کے بعد ابھی جو فجر کی اذان ہوگی، آج کا جلسہ یہ طے کرے گا کہ اس جلسے کا کتنا اثر پڑا ہے آپ کی زندگی پر، اور بالخصوص نماز کے اس ٹاپک پر جو بھی ہم نے کہا ہے۔ زکریا کا ذکر کیا، مریم کا ذکر کیا، لقمان علیہ السلام کا ذکر کیا، ابراہیم کا ذکر کیا، اسماعیل کا ذکر کیا، موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا، اور لاسٹ میں عیسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر کیا، جو بھی چھوٹے سے اور دودھ پیتے اپنی ماں کا اور بول رہے ہیں۔ اللہ نے قوت گویائی دی، اللہ کے حکم سے بولے تو بولے بھی تو کیا بولے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ دوسری چیز، اللہ نے مجھے کتاب دی، یعنی مجھے کتاب دے کر بھیجے گا۔ اور تیسری چیز، اللہ نے مجھے نبی بنایا۔ چوتھی چیز، اللہ نے مجھے بابرکت بنایا۔ اور یہ سب کہنے کے بعد پھر کیا کہا؟ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، اس نے مجھے نماز کا اور زکات کا حکم دیا ہے جب تک میں زندہ رہوں، یعنی نماز زندگی بھر آخری سانس تک بھی معاف نہیں ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہم اندازہ لگائیں، اسی لیے قرآن کہتا ہے جس طرح ماں بچے پر مصیبت آتی ہے، بچہ بھاگتا ہے اور سیدھے وہ اپنے ماں کے سینے سے ٹکراتا ہے اور ماں اس کو اپنے سینے سے لگا لیتی ہے۔ بچہ جب ماں کی گود میں آ جاتا ہے تو وہ سمجھ لیتا ہے کہ اب میں بالکل محفوظ جگہ پہنچ گیا ہوں۔ بچے کو احساس ہو جاتا ہے کہ میں بالکل حفاظت میں آ گیا ہوں، میں اپنی ماں کی گود میں آ گیا ہوں، دنیا کے تمام خطروں سے دور ہوں، اب میں محفوظ ہاتھوں میں ہوں۔ میری ماں ہر خطرہ مول لے گی لیکن میرے اوپر خطرہ نہیں آنے دے گی۔ بچہ خطروں سے بچتے ہوئے جب ماں کی گود میں آتا ہے تو اپنے آپ کو محفوظ پا لیتا ہے، اپنے آپ کو محفوظ سمجھ لیتا ہے۔ قرآن بھی تو یہی کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمانوں والو تم بھی صبر اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد مانگو۔ جب بندہ نماز پڑھ لیتا ہے تو وہ محفوظ ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو دنیا کے تمام خطروں سے محفوظ پا لیتا ہے۔ جب تمہیں مصیبت آیا کرے، پریشانی آیا کرے تو نماز کی طرف بھاگا کرو، وضو بنا کر 2 رکعت نفل نماز پڑھا کرو اور اللہ سے مدد طلب کیا کرو۔ میرے بھائیوں، لوگوں پر مصیبتیں آئیں تو انہوں نے نماز کا سہارا لیا۔ حضرت ابراہیم اپنی بیوی سارہ کو لے کے جا رہے ہیں، بادشاہ کی نیت خراب ہوئی اور اس کو ابراہیم کی بیوی سارہ بڑی خوبصورت نظر آئی۔ اس نے ابراہیم علیہ السلام سے ان کی بیوی کو چھین لیا اور اپنے خادموں کے ذریعے اس نے اپنے دربار میں بلوا لیا، دربار میں بلوایا۔ حضرت سارہ بادشاہ کے ظلم کا شکار ہو رہی تھی لیکن دعا کی۔ بادشاہ نے جب ہاتھ بڑھانا چاہا سارہ پر تو انہوں نے دعا کی اللہ سے، اور اس بادشاہ کا ہاتھ شل پڑ گیا، وہیں پر رک گیا۔ اس نے سارہ سے کہا میرے لیے دعا کرو، اب میں تم کو نہیں چھیڑوں گا۔ انہوں نے دعا کی اور پھر وہ صحیح ہو گیا۔
اس نے دوبارہ پھر ہاتھ بڑھایا، سارا نے پھر دعا کی، اس کا ہاتھ پھر شل پڑ گیا، اس نے پھر کہا دعا کرو اب چھوڑ دیتا ہوں میں تمہیں، تیسری بار پھر نیت خراب کی، تیسری بار بھی پھر اس نے کہا اچھا مجھے معاف کر دو اب میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں، تیسری بار سارا نے دعا کی اور وہ چھوڑ دیا ہے۔ اس نے بھی اپنا وعدہ پورا کیا اور سارا سے کہا جاؤ، اور اس نے اپنی خادمہ ہاجرہ کو بھی دے دیا کہ لے جاؤ اب میں گفٹ میں تمہیں ہاجرہ بھی دے رہا ہوں۔ حضرت سارا جب لوٹ کر واپس آئیں ابراہیم علیہ السلام کے پاس تو کیا دیکھتی ہیں، بخاری شریف کے صفحات پر یہ منظر دیکھیے، آپ تعجب کریں گے۔ ابراہیم علیہ السلام سے جب ان کی بیوی سارا کو چھینا گیا اور ابراہیم کو الگ کر دیا گیا، سارا کو بادشاہ کے پاس پہنچا دیا گیا، خادموں کو بھی معلوم تھا کہ بادشاہ ان کے ساتھ غلط کام کرے گا، اور سب کو ابراہیم کو بھی یہ ڈر تھا کہ سارا کے ساتھ، ہماری بیوی کے ساتھ یہ زیادتی کرے گا، اس کے ساتھ یہ غلط حرکت کرے گا۔ لیکن جب سارا بادشاہ کے پاس سے واپس لوٹتی ہیں تو کیا دیکھتی ہیں کہ میرے شوہر ابراہیم علیہ السلام سجدے میں، نماز کے اندر ہیں، سجدے میں اور دعا مانگ رہے ہیں۔ جب سلام پھیرتے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا ہے سارا کیا بنا تمہارا، بادشاہ نے کیا کیا تمہارے ساتھ؟ تو حضرت سارا نے یہی جواب دیا الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، اس نے میرے ساتھ برا کام کرنے کا ارادہ تو کیا لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکا، وہ میرے جسم پر آگے نہیں بڑھ سکا، اللہ رب العالمین کی طرف سے غیبی مدد آئی، اس نے جب میری طرف ہاتھ بڑھایا اس کا ہاتھ شل پڑ گیا۔ میرے بھائیوں، اتنی بڑی مصیبت حضرت سارا پر، ابراہیم علیہ السلام پر کہ ان کی بیوی کو پکڑ کر بادشاہ کے پاس لے جایا گیا، اور حضرت ابراہیم نماز پڑھ رہے ہیں، یعنی نماز کے ذریعے انہوں نے مدد طلب کی ہے، نماز کے ذریعے انہوں نے مدد طلب کی ہے۔ تو اسی لیے جب ہمارے پاس کوئی مصیبتیں آئیں، ہمارے پاس کوئی مصیبت آئے تو ہم نماز کے ذریعے اللہ رب العالمین سے مدد طلب کیا کریں، نماز کے ذریعے اللہ سے مدد طلب کریں۔ جریج کو کون نہیں جانتا؟ ایک بار نماز میں تھے، نفلی نماز میں، اور ماں نے آواز دی جریج، نہیں سنا، مسلم کے الفاظ ہیں، جریج سن لیا، کہنے لگے اللہ ایک طرف میری ماں ایک طرف میں نماز کیا کروں؟ پھر آواز دی جریج، اللہ ایک طرف ماں ہے ایک طرف عبادت میں کیا کروں؟ بہرحال ماں کی آواز پر لبیک نہیں کہا، نماز پڑھتے گئے، ماں نے بد دعا دے دی، اے اللہ جریج اس وقت تک نہ مرے جب تک کسی بدکار عورت کا چہرہ نہ دیکھ لے۔ اتنا کہنا تھا، اتنا کہنا تھا۔ ماں چلی گئی، جریج نے برا کام تو نہیں کیا، لیکن ہوا یوں کہ جنگل کے اندر کوئی عورت بکریاں چرا رہی تھی اور وہاں کسی لکڑہارے کے ساتھ اس کی آنکھیں بھڑ جاتی ہیں، اور وہاں لکڑہارے نے اس بکری چرانے والی عورت کے ساتھ زنا کر لیا۔ وہ چرواہا کہیں چلا گیا، لکڑہارا کہیں چلا گیا، غائب، اور اس کو حمل ٹھہر گیا۔ جب 9 مہینے کے بعد اس کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوا تو لوگوں کو بڑا تعجب ہوا کہ بچہ کس کا ہے۔ وہ عورت بھی نہیں جانتی تھی کہ اس کا اصلی مالک، وہ تو ہو گیا جنگل میں زنا کر بیٹھی، لیکن یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ کس کے ساتھ زنا۔ میرے بھائیوں، اس نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کہہ دیا کہ یہ جریج کا بیٹا ہے، اور وہ بیچارہ عبادت گزار آدمی، نیک آدمی، وہ سوائے عبادت کے کچھ نہیں جانتا تھا۔ لوگوں نے غصے میں اس کا پورا عبادت خانہ گرا دیا، جو اس کی کٹیا بنی ہوئی تھی۔ 900 چوہے کھا کے بلی چلی حج کو، کتنا بڑا عبادت گزار بنتا ہے، سجدے پہ سجدے، نمازوں پہ نمازیں، اور حالت یہ ہے کہ زنا کرتا ہے ایک عورت کے ساتھ۔ پورا عبادت خانہ گرا دیا اور جریج کو خوب مارا۔ جب مارا پیٹا، جریج نے کہا رے بھائی بات تو بتاؤ کیا ہوا؟ کہ بات کو یہ بچہ کس کا؟ عورت نے کہا اسی کا ہے۔ جریج سمجھ گئے میری ماں کی بد دعا کا اثر ہے۔ کہا اچھا رک جاؤ، مسلم شریف کی حدیث کے الفاظ ہیں، ابھی رکو۔ جریج نے وضو بنایا، 2 رکعت نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد دعا مانگی،
اور دعا کرنے کی بات کا اس بچے کو میرے پاس لاؤ جو ابھی پیدا ہوا ہے, جو یہ عورت میرا بتا رہی, اس کو لے کے آؤ میرے پاس. اس بچے کو لایا گیا اور جریج کی گود میں رکھ دیا گیا. جریج نے اس بچے کو کچوکا لگایا, اے بیٹا بچے بتا تیرا باپ کون ہے. اللہ نے اس بچے کو گویائی دی, زبان دی, اور اس بچے نے بولتے ہوئے کہا میری ماں جھوٹ بول رہی ہے, میرا باپ فلاں فلاں جنگل کا فلاں چرواہا ہے, لکڑہارا ہے, جس نے میری ماں کے ساتھ زنا کیا ہے. جریج کا میں بیٹا نہیں ہوں, جریج کا اس معاملے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. میری ماں جھوٹ بول رہی ہے, میرا باپ فلاں جنگل کا لکڑہارا ہے, اس سے میری ماں نے غلط کام کیا تھا. میرے بھائی اس بچے نے بولا, جریج کے اوپر مصیبت آئی, بد دعا کا اپنا رنگ لائی بد دعا, لیکن جریج نے نماز پڑھی اور دعا مانگی کہ اللہ مجھے اس مصیبت سے بچا لے. اے اللہ لوگوں کا اعتبار ختم ہو جائے گا میرے اوپر سے, اللہ پھر آج کے بعد تیرے کسی نیک بندے پر اعتبار نہیں کیا جائے گا. اللہ اگر آج میں اس الزام سے پاک نہیں ہوا, بری نہیں ہوا, تو کبھی بھی تیرے کسی اللہ نیک بندے پر دنیا اعتبار نہیں کرے گی. اے اللہ اس بچے کو قوت گویائی دے. اس نے دعا مانگی اور پھر بچے سے کہا بتا بچے بتا تیرا باپ کون ہے. پھر بچہ بولا, یعنی نماز پڑھ کر اس نے مصیبت کو دور کیا. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ, ایمانوں والو نماز اور صبر کے ذریعے تم اللہ سے مدد مانگو. تو جب ایسی کچھ مصیبتیں آیا کریں تو نماز اور صبر کے ذریعے اللہ سے مدد طلب کیا کرو. میرے بھائیوں 1.5 گھنٹہ تو ہو چکا ہے, 3:15 تک 3:20 ہو رہا ہے, سردیوں کی رات ہے, کافی ہے. ولا ذکر اللہ اکبر کا معاملہ میں چھوڑ دیتا ہوں, پھر کبھی کسی دوسرے موقع پر آپ سنیے گا. تو میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ الہ العالمین ہمیں قرآن پڑھنے کی نہیں بلکہ قرآن کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں نماز پڑھنے کی نہیں, ہمیں نماز قائم کرنے کی توفیق عطا فرما. اور جتنی بھی مصیبتیں ہمارے پاس آئیں اللہ ان مصیبتوں میں صبر اور نماز کے ذریعے اللہ ہمیں اپنے سے مدد مانگنے والا بنا دے, یعنی اللہ کی ذات سے مدد مانگنے والا بنا دے. الہ العالمین جب تک تو ہمیں زندہ رکھ, اسلام پہ زندہ رکھنا, اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا. وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.